إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج درس قرآن کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 سے 159 تک اس کا مطالعہ کریں گے. پہلے میں ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ باتیں عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر لائیں. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا. قال. تو سیدنا موسیٰ نے کہا رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاج. میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک. یہ واقعہ آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء. جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں. انت ولینا. آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں. فاغفر لنا وارحمنا. اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ. اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اور میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. پس میں عنقریب لکھ دوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ ادا کریں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث.
اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور جو اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ جو بنیادی ہمیں آج بات کرنی ہے وہ تو سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے اس پر کرنی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کا بیان ہے، لیکن اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کے لیے میں نے دوسری آیات بھی تلاوت کی ہیں، اور یہ پیچھے جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آغاز ہوتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگ منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر طور پر آئیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ بہت ہی سرکش ناہنجار قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بے پناہ احسانات کیے، اور قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان میں پے در پے رسول بھیجے، پھر خاص طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا، ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا، ان کے لیے جو ہے وہ ایک چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے، ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، اور طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعام اور افضال کیے، لیکن اس کے باوجود اس قوم کے اندر سرکشی اور خرابی بہت گہری اتری ہوئی تھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سمندر پار کر کے صحرا میں گئے اور وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے معبودوں کے سامنے جو ہے وہ دھیان کیے بیٹھے تھے، تو انہوں نے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ بچڑا یا کوئی ایسی چیز مقرر کر دے جس کی ہم پوجا کریں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے، تو پیچھے سے سامری نے اپنا جادو چلایا اور ایک بچڑا بنایا، اور اس کے بارے میں ایک خاص طریقے سے ٹیکنیک بنائی کہ جب اس میں سے ہوا جو ہے وہ گزرتی تھی تو بھاں بھاں کسی آواز آتی تھی، اور ان کے اندر جیسے گوسالہ پرستی پہلے سے ہی تھی اور یہ ٹینڈنسی پائی جاتی تھی، تو سامری نے کہا کہ بھئی اصل میں تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا الہ، اور معلوم نہیں موسیٰ کہاں گئے ہیں، کس سے ملنے گئے ہیں، اصل میں یہ تمہارا معبود ہے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سامری کے اس فتنے کی لپیٹ میں آ گئی۔ اور پھر اس سے پہلی آیات میں تذکرہ ہے کہ جب وہ واپس آئے اور پھر غصے میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سامنے ہے۔ اب فرمایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو لیا اور کوہ طور پر آئے، اور یہ کیا سبب تھا؟ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو انہوں نے سرکشی کی تھی
اور بچھڑے کی پوجا کی تھی تو اس کی معافی کے لیے جیسے ایک وفد بنا کر لے گئے، لیکن زیادہ صحیح تر بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا جو ہے وہ حکم بھی وہاں پہ جاری ہو گیا۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہوں، تو انہوں نے جو ہے یہ فرمائش کی کہ بھئی آپ ہمیں بھی وہاں لے جائیے، اور جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف آپ کو ملتا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیجئے، امپیریکلی ہم بھی سن لیں اللہ کی باتیں تو ہمیں گویا تیقن حاصل ہو جائے۔ تو 70 لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ محذوف ہے ایک بات کہ جب وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مکالمہ کیا تو جو ان کی روایتی سرکشی تھی اس کا اظہار انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، سورہ بقرہ میں بھی اس کا بیان ہے کہ ہم جو ہے تم پر ایمان، تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ یعنی مکالمہ بھی ہو گیا تو اب اگلی فرمائش کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ دکھا دے۔ تو وہاں پر بھی آتا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور پھر تم نے جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چنگھاڑ تم پر آئی اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہاں پہ وہی ایونٹ ہوا، جب مکالمہ ہوا تو انہوں نے اگلی فرمائش کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے اپنا آپ۔ تو فلما اخذتهم الرجفہ، تو جب ان کو اس کپکپی نے، اس زلزلے نے آ پکڑا، یعنی پھر ایک زلزلہ آیا، وہاں پر اس کو صاعقہ کہا ہے، یہاں اس کو رجفہ کہا ہے، ایک تھر تھری ایک جو ہے وہ زلزلہ آیا، اور گویا وہ لوگ غش کھا کر ایسے ہو گئے جیسے کہ مردہ ہیں، وہ ختم ہو گئے۔ اب اس موقع پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، کہ اے رب تو اگر چاہتا تو ان سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ان پر غشی طاری ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مرے پڑے ہیں، تو یہ اصل میں مرے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے اور کوئی غشی کی حالت ہے، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ایک جیسے فوری سزا ہے جو ان کو اس مطالبے پر دی گئی ہے۔ تو کہا کہ اے رب اگر تو چاہتا تو مجھے بھی اور انہیں بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ یعنی سب سے بڑا موقع تو اس وقت تھا نا جب انہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس وقت ان پر آسمان سے کوئی چنگھاڑ آ جاتی اور کوئی عذاب آ جاتا اور یہ ہلاک ہو جاتے۔ اور پھر کہا کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے رب تو ہمیں کیا ہلاک کر دے گا ان لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے جو ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگ ہیں۔ ظاہری بات ہے بنی اسرائیل کے تمام لوگ تو گوسالہ پرستی میں شریک نہیں تھے نا، ان کا ایک عنصر تھا جو لپیٹ میں آ گیا۔ تو کہا کہ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، تو یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اور تو امتحان لیتا ہے اس کے ذریعے اور گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو بے شک ہمارا ولی ہے، ہمارا رکھوالا ہے، کارساز ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہترین ڈھانپنے والا ہے، مغفرت کرنے والا۔ اور پھر یہ ہوا، ظاہر بات قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اب ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے کر رہے ہیں۔ اے رب تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ یعنی انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے، اور دنیا میں بھی انسان عافیت سے رہے، امن سے رہے، اللہ کی بندگی والی زندگی بسر کرے، علم اور پاکیزہ زندگی بسر کرے، اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی جنت ہے۔ تو اے اللہ تو لکھ دے، گویا ہمارے لیے طے کر دے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور خیر ملے گی اور آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک،
ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہی گویا اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا اس کا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہا کہ اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر جو ہے وسعت رکھتی ہے۔ اب گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب تو میں انہی کو دیتا ہوں، ظاہری بات اللہ کی ڈسکریشن ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، اور عذاب میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ عدل، میں عدل کرتا ہوں، میں ظلم نہیں کرتا۔ لیکن جہاں تک رحمت کا معاملہ ہے تو رحمت کی گویا کوئی سائنس نہیں ہے، رحمت کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ تو بے پناہ ہے، بے کنار ہے، اور کہا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے نا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ یا سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے یا غالب ہے، اور اسی بنیاد پر لوگ اللہ تعالیٰ کی ابدی جنت کے مستحق ہوں گے، کیونکہ محض اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی بھی شخص جو ہے ایک محدود زندگی کے نیک اعمال کی بنیاد پر ابدی راحت اور ابدی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت ملے گی وہ خاص اس کا فضل اور کرم اور رحمت ہوگی۔ تو فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا، خاص طور پر میں لکھ دوں گا اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھیں گے۔ تو یہ بات اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن قرآن مجید تو ایک ابدی کلام ہے، اور اس کے مخاطبین ہم سب ہیں، قیامت تک آنے والے تمام افراد اس قرآن کے مخاطب ہیں۔ خود قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی باخبر کر دوں، تمہیں خبردار کر دوں۔ تم کون؟ جو میری امیجیٹ آڈینس ہو، جو میرے پہلے مخاطبین ہوں، وَمَن بَلَغ، اور میں ہر اس شخص کو خبردار کر دوں اس قرآن کے ذریعے جس تک یہ پہنچ جائے، جس تک یہ قرآن پہنچ گیا اس تک گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار پہنچ گیا۔ تو کہا کہ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے لکھ دی جائے تو اس کے لیے 3 اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے؟ تقوی، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ وصیت اللہ فی الاولین والآخرین، تقوی اللہ کی وہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو کی۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کی ہے ان لوگوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی۔ کس بات کی نصیحت کی ہے؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچو۔ ایک زندگی ہوتی ہے بگٹٹ، میں ایک آزاد فرد ہوں، میں ایک آٹونومس بینگ ہوں، اور میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں سنوں، جس چیز کو چاہوں تھام لوں، جس رستے پہ چاہوں چلوں، جو چیز چاہوں کھا لوں۔ نہیں، میں عبد ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، تو مجھے جو بھی زندگی گزارنی ہے وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ حد کے اندر رہ کر گزارنی۔ تو پہلی چیز کیا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے؟ کلید کیا ہے؟ تقوی۔ اور پھر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اب زکوٰۃ ادا کریں، مال خرچ کریں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، یعنی زکوٰۃ کا جو روٹ ورڈ ہے وہی تزکیے کا بھی روٹ ورڈ ہے، اور مال خرچ کرنے کا اصل مفاد کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کو پاکیزگی حاصل کر لے، اپنے آپ کو پاک کر لے۔
تو اور کہا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آگے مزید یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیدنا موسیٰ سے کہ بھائی ایک میری رحمت عموم پر ہے، اور میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا کہ جو تقویٰ کی زندگی بسر کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور ہماری آیات پر ایمان لائیں۔ مزید کیا ہے؟ کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی امت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت کون سی تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور شریعت بھی انہی کی تھی، اور یہ بات گویا طے تھی کہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنی ہے۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے جو آخری نبی ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل کے خاتم ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امیجیٹ پہلے جو آخری نبی ہیں، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سیدنا مسیح ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کی انہوں نے دعوت دی ہے، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو اب کہا کہ ویسے تو میری رحمت عام ہے، لیکن اب خاص طور پر میری رحمت کن لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ اور اب قرآن مجید یہ آیات نقل کر کے اس وقت جو قرآن مجید کے مخاطبین تھے، جس میں مشرکین بھی تھے اور پھر خاص طور پہ اہل کتاب تھے، یہود تھے، ان کو کہہ رہا ہے، ان کو پیغام دے رہا ہے کہ بھئی تم دعوے دار ہو اللہ سے محبت کے، تم یہ کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹوں کی مانند ہے، اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے، اور آگ ہمیں چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن، اور ہم تو اللہ کی بہت ماننے والے ہیں اور اللہ کے میثاق کو بہت پورا کرنے والے ہیں۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر تمہارے لیے کوئی موقع ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا تو وہ یہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا نا، سورہ اسراء کے شروع میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ اور اس رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو تم اپنے آپ کو امت مرحوم سمجھتے ہو، تم اللہ کی محبوب امت اپنے آپ کو جانتے ہو کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، اور ہم ایک جو ہے وہ چوزن کلین ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اگر تمہیں مستحق بننا ہے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے ہاں تورات اور انجیل میں۔ اب یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، نبی امی۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور وہ بنی اسماعیل کو، اہل عرب کو، قریش کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ تو امی ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارے اندر تو کتاب و شریعت کی کوئی روایت نہیں ہے اور ہم تم سے برتر ہیں۔ تو گویا پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات گویا ذکر ہوئی تھی کہ اب جو نبی آئیں گے وہ امیین میں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ بنی اسماعیل میں آئیں گے، اور اگر یہود کی اصطلاح استعمال کریں تو جنٹائلز میں سے آئیں گے، یعنی یہود میں سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ غیر یہود میں سے ہوں گے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا جاتا ہے تو اس کا ایک سبب تو علماء یہ بیان کرتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواندہ نہیں تھے، یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور باقی ویسے عام لوگوں کے لیے تو ناخواندگی جیسے ایک عیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا وہ ایک اعجاز کا ذریعہ بن گئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھتے پڑھتے ہوتے تو پھر گویا لوگ یہ کہتے کہ بھائی انہوں نے کہیں اور سے لکھوا لیا ہے، کوئی ڈکٹیشن لے لی ہے، یعنی ابھی آپ کا معاملہ یہ تھا، اس کے باوجود آپ پر ہر طرح کے الزامات لگائے۔ اور دوسرا مطلب وہی ہے کہ امی قوم وہ قوم ہے کہ جس کے ہاں کتاب و شریعت کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو پیروی کریں گے، جو پیچھے چلیں گے نبی امی کی، اس رسول نبی امی کی، جس کو یجدونہ، یعنی یہ نہیں کہا کہ یجدون ذکرہ کہ بھائی جس کا تذکرہ وہ پائیں گے، نہیں، بلکہ اس پیغمبر کو پائیں گے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں
اتنی ظاہر و باہر ہوں گی کہ گویا وہ پیغمبر جگہ جگہ ان کو نظر آئیں گے اپنی کتاب میں مذکور۔ اور قرآن مجید تو کہتا ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اے پیغمبر یہ آپ کو اور اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں پچھلے تمام آسمانی صحیفوں میں ہیں، لیکن خاص طور پر چونکہ یہود کو اور نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب بننا تھا، تو ان کی کتابوں میں تو بہت تذکرے ہیں، فاران کی چوٹیوں کی تذکرے ہیں، اور نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں بلکہ آپ کے اصحاب کے تذکرے ہیں، آپ کے خدام کے تذکرے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ جو بیت المقدس جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جو ایک قلعہ تھا وہاں پر جو اس کے ربائے وہاں موجود تھے، ان کے پاس اپنی پرانی کتابیں تھیں، تو جو بھی مسلمانوں کے وہاں پہ لیڈر تھے جو فتح کرنے کے لیے وہاں پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم دروازے نہیں کھولیں گے شہر کے جب تک کہ ہمیں وہ شخص نظر نہیں آئے گا، وہ جو ایک درویش بادشاہ جس کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ جب وہ درویش بادشاہ آیا، کون؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دنیا کی عظیم الشان ریاست کے مالک اور جیسے بادشاہ، وہ کیسے آ رہے ہیں کہ بھئی ایک غلام ہے اور ایک سواری ہے اور وہ ساتھ ہیں، اور جیسے طے ہے، باری لگی ہوئی ہے کہ جی ایک باری پر جو ہے وہ امیر المؤمنین جو ہے وہ سواری استعمال کریں گے اور غلام نکیل پکڑ کے چلے گا، اور اگلی منزل پر جو ہے وہ غلام اوپر بیٹھے گا۔ اور عجیب واقعہ ہے کہ جب وہ داخل ہونے لگے بیت المقدس میں، تو اس وقت غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو امیر المؤمنین ہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں لگام ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں اوپر کھڑے ہوئے، ان کے پاس کتابیں ہیں، اور انہوں نے کتابیں دیکھی اور پھر جب کہا تو کہا کہ ہاں وہ درویش بادشاہ آ گیا ہے، اور دروازہ انہوں نے کھول دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے خدام، آپ کے جو غلام ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا حلیہ تک جو ہے وہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے۔ تو کہا کہ وہ نبی امی جن کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اب گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے، آج دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ بننا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت خاص ہمارے حصے میں آئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اور اس پیغمبر کے اوصاف کیا ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ پیغمبر ان کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ہر پیغمبر کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ معروف کا پرچارک ہوتا ہے اور وہ منکر کا گویا خاتمہ کرنے والا ہوتا ہے، ہادم ہوتا ہے۔ یعنی معروف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو شریعت میں بھلی ہے اور انسان کی عقل و فطرت کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے، وہ معروف ہے، اور ہر وہ چیز جو شریعت کے نزدیک جو ہے وہ ممنوع ہے، بری ہے، اور انسان کی فطرت اور اس کے ضمیر اور اس کی عقل کے لیے بھی اجنبی ہے، یعنی اس کی عقل نکارت محسوس کرتی ہے، اجنبیت محسوس کرتی ہے اس چیز سے، وہ منکر ہے۔ تو ہر پیغمبر یہی کام کرتے ہیں، اور پیغمبر کے وارثوں کو بھی یہی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بڑی بشارت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو خیر کی کا کھولنے والا اور شر کا بند کرنے والا، خیر کا دروازہ کھولنے والا اور شر کا دروازہ بند کرنے والا۔ اور فرمایا کہ بڑی ہی بدقسمتی ہے، ویل للعبد، اس آدمی کے لیے بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے، جعلہ اللہ مفتاحا للشر مغلاقا للخیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے شر کا کھولنے والا اور خیر کا بند کرنے والا بنا دیا۔ تو پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جب وہ پیغمبر آئیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے اور تمام نجاست والی، نجس، گندی چیزوں کو حرام ٹھہرا دیں گے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، اہل کتاب کے ہاں بھی یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے خود ساختہ ایک شریعت تصنیف کر لی، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو بری تھیں، شراب ہے یا اور بہت سی چیزیں ہیں، خنزیر ہے، اس کو حلال کر لیا، اور بہت سی ایسی چیزیں جو
پاک تھیں، طیب تھیں، ان کو مختلف توہمات کی وجہ سے حرام قرار دے دیا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنا یہ ایک گمراہی ہے، یہ ایک ڈیویشن ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنا یہ بھی ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے روکا گیا ہے۔ تو کہا کہ یہ پیغمبر کیا کریں گے، یہ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور تمام نجس چیزیں، تمام ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام قرار دے دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ اسر اور اغلال، یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور ایک حکم وہ ہوتا ہے جو فقیہ اور فریسی جو ہیں خود سے لوگوں پہ عائد کر دیتے ہیں، یعنی شریعت کو تنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے گویا اپنی خود ساختہ جو ہے وہ شریعت تصنیف کر لی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، قانون لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اور کچھ قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ ہم نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پہ حرام ٹھہرا دی جو اصلاً حرام نہیں تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کی پاداش میں۔ تو مثال کے طور پہ ان کے لیے صرف جو ہے وہ یعنی گوشت جو ہے حلال تھا لیکن چربی حرام تھی۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں جو ان کے ہاں بہت سخت تھیں، مثال کے طور پہ یہ تھا کہ اگر کپڑا جو ہے وہ گندا ہو جائے، اس کو نجاست لگ جائے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دھونا ہے بلکہ اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ یہ بھی تھا کہ اگر انسان جو ہے وہ کوئی قتل کر دے تو چاہے وہ قتل خطا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بدلے میں اس کی جان لے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے معاملہ یہ تھا کہ عبادت جو ہے وہ مخصوص جگہوں پر ہوتی تھی، اور نجاست اور پاکی ناپاکی کے بھی ان کے ہاں بہت سخت قاعدے قوانین آ گئے تھے۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک طومار ہے جو گھڑ لیا جاتا ہے بدعتوں کے نام پر، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ حواری اور کچھ اصحاب مقرر کیے۔ وہ حواری اور اصحاب کیا کرتے ہیں، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامری، وہ اس کی سنت کو پکڑتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خیر القرون میں ہوتے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ناخلف ناہنجار لوگ آ جاتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، نئی نئی بدعتیں جو ہے وہ تصنیف کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ پیغمبر آ کر لوگوں سے وہ تمام اسر و اغلال بھی ہٹا دیں گے۔ اب آگے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب یہ جو آگے باتیں کی جا رہی ہیں یہ اس زمانے کے یہود و نصارہ سے بھی مخاطب تھیں، آج بھی تمام انسانوں سے مخاطب ہے، اور قرآن مجید کے جو ماننے والے ہیں یعنی ہم مسلمان ان سے بھی مخاطب ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لائے۔ اب یہ وہ حصہ ہے جس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے وہ ایک گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد پھر وہ چھپتی رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ تو وہ 4 بنیادیں جو ہیں وہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں بیان ہوئی ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ کہ جو اس پیغمبر پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو اتارا گیا ہے ان کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو ہم سب لوگ فلاح چاہتے ہیں اور فلاح ابدی چاہتے ہیں، یعنی ہمارا جو تصور فلاح ہے وہ دنیا تک محدود نہیں ہے، ہم دنیا میں بھی سعادت کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن اصل فلاح وہ ہے جو آخرت کی فلاح ہو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن کہ جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، ایک جمع ہونے کے دن، وہ دن ہوگا ہار اور جیت کا دن۔ تو کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آخرت میں معاملہ کیا ہوگا، سعادت اور شقاوت، اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا۔ فمن زحزح عن النار،
جس کو جہنم سے کھینچ کے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ ہے جو کامیاب ہو گیا، وہ ہے جو فائز المرام ہوا۔ تو اب یہاں پر 4 بنیادیں بیان کی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی۔ فالذین آمنوا بہ، تو پہلی چیز کیا ہے؟ بس وہ لوگ کہ جو اس پیغمبر پر ایمان لائیں۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے توقیر و تعظیم، تیسری چیز ہے مدد و نصرت، اور چوتھی چیز ہے اتباع قرآن۔ تو پہلی بنیاد کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی؟ کہ ہم پیغمبر پر ایمان لائیں، یعنی وہ کلمہ جس کو پڑھ کر ہم دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں یہ ماننا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے مقتدا ہیں، اور اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدار نجات ہیں۔ اگر کسی شخص کو آخرت میں نجات درکار ہے یا کوئی شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے یہ ممکن نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یہ ایمان لانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، اور آخری نبی اور رسول ہیں، یعنی ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اس میں ایک اضافی بات یہ شامل ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے جو ہیں وہ باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء کی مہر ہیں۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو ہم یہ ایمان لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، مدار نجات ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کریں۔ اور توقیر و تعظیم کے لیے جو بات ضروری ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم آپ کو معلوم ہے کہ جیسے بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگ چونکہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہیں تو ہم عام طور پر جو یورپی جو بہت بڑے بڑے مفکرین ہیں ان کی کوٹیشنز ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انہوں نے اگر بیان کی ہے تو ہم وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب اتنے سمجھدار لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر اس حوالے سے کہ انہوں نے زندگی میں دنیا میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کی، یعنی وہ جو آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 جو ہمارے ہاں ایک زمانے میں بہت چھاپی گئی پیپر بیک میں، اس کا ترجمہ بھی چھاپا گیا کہ 100 لوگوں کا انتخاب کیا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہ جنہوں نے انسانیت کی تاریخ میں جو سب سے گویا ہم سمجھ لیں کہ جو انفلوئنشل ثابت ہوئے ہیں دینی اور دنیاوی دونوں پلینز پر، تو اس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو سب سے اوپر رکھا ہے، سب سے اونچے مرتبے پر رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان پر وہ ایمان جو ہے وہ رکھتے تھے، لیکن بعد ان کو اگلا درجہ دیا ہے، اور اس کے کچھ اسباب انہوں نے بیان کیے۔ ایک سبب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اسلام کی تشکیل میں جتنا ہاتھ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیت کی تشکیل میں وہ ہاتھ مسیح کا نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے نا، اس لحاظ سے ان کا جو ویو تھا وہ بہت مناسب تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو موجودہ عیسائیت ہے اس کی تشکیل میں سب سے بڑا عنصر جس شخصیت نے جو ہے وہ ہم کہیں کہ رکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ سینٹ پال ہیں، یعنی وہ خود یہ اعتراف کر رہا ہے ایک طرح سے کہ جو موجودہ عیسائیت ہے وہ پالزم ہے۔ تو موجودہ عیسائیت پر سب سے زیادہ گہرا اثر سیدنا مسیح کا نہیں ہے،
بلکہ سینٹ پال کا ہے، جبکہ اسلام پر جو سب سے بڑا اثر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر آپ وہ انٹری پوری پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید گویا رسول اللہ کا کلام ہے، یعنی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن بڑا اچھا کلام ہے، اور قرآن مجید کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کی تعظیم بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ تعظیم کس حیثیت سے کرنی ہے؟ اللہ کا رسول مان کر اور ان سے شدید ترین محبت رکھ کر۔ خود قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے اولاد، تمہاری والدین اور تمہاری جو ہے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ اور تمہارا مال جو تم نے جمع کیا ہے، تمہارے وہ مساکن جو تمہیں بہت خوش آتے ہیں، تمہاری وہ تجارتیں جن کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اگر یہ 8 چیزیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد سے محبوب تر ہو جائیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کر دی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والدین، اس کی اولاد سے، اور ایک روایت میں ہے والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت، اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا، صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی۔ ایک صحابی کا بہت دلچسپ اور دل نواز واقعہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت پریشانی میں، اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی، جب ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، دل راضی ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پھر ہم جب اپنے گھر جاتے ہیں آپ کی یاد ستاتی ہے تو پھر حاضر ہو جاتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، لیکن اب کچھ عرصے سے ایک خیال مجھے بہت پریشان کیے دے رہا ہے، اور وہ خیال کیا ہے کہ آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اور آپ جو ہیں وہ جنت میں اعلیٰ ترین مرتبے پر ہوں گے، اور مجھ پر اللہ نے کرم کیا اور میں بھی جنت میں داخل ہو گیا، تو میرے مقام میں اور آپ کے مقام میں تو زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوگا نا۔ تو اب پریشانی کیا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت دنیا میں حاصل ہے، آپ کی زیارت اور آپ کا دیدار حاصل ہے، وہاں اس سے محرومی نہ ہو جائے۔ اور آپ خود سوچئے کہ جیسے ان صحابی کو وہ دنیا زیادہ اٹریکٹیو محسوس ہو رہی ہے جس میں پیغمبر کی زیارت ممکن ہے، اس جنت کے نسبت جہاں پیغمبر کی زیارت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم پریشان نہ ہو، المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور خود قرآن مجید نے پھر کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بھلے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لحاظ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت، اور پھر آپ کی توقیر و تعظیم، اور قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے، اور جیسے ایک پوری سورت ہے جس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعلق مع رسول کے آداب ہیں۔ سورہ حجرات میں اس کو بیان کیا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اب پیغمبر کے سامنے اس طرح اونچی آواز میں گفتگو نہ کیا کرو جیسے تم اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کا بلند ہو جانا، گویا یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے تمام اعمال اکارت کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں محبت ضروری ہے، جہاں آپ سے جو ہے والہانہ تعلق ضروری ہے اور آپ کی توقیر و تعظیم ضروری ہے، وہیں پر آپ کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔
اور فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ وہ جنت کی کلید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا لمن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر دی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں کہ اس کے بعد بھی اس کے پاس کوئی چوائس باقی رہے، یعنی چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ چوائس اس وقت تک ہے جب تک اللہ اس کے رسول کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، وہاں ٹھیک ہے آپ کے لیے آزادی ہے، لیکن جہاں اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا اس کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اہل ایمان کا تو بس یہی ایک قول ہوتا ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، کیا قول ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، بس نہیں اور آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان لانے والے نہیں بن سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اے پیغمبر یہ آپ کو حکم نہ مان لیں ہر اس معاملے میں جس میں ان کا تنازع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ اور پھر بات اتنی کافی نہیں ہے کہ حکم مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں اپنے جی میں کوئی کھٹک، کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور پوری طرح اپنے آپ کو سپرد کر دیں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ نے مان تو لیا لیکن مارے باندھے کو، اور یہ سوچ کر کہ یار اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا، اس میں کچھ ہماری مصلحتوں کی رعایت نہیں رکھی گئی۔ تو قرآن مجید کا فتویٰ کیا ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اور قسم کھا کر کہا گیا ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اتباع جو ہے وہ اطاعت سے ذرا بڑھ کے ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، واللہ لا یحب الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگلی آیت ہے اے نبی ان سے کہیے اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ بات گویا واضح ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس پیغمبر کی مدد کریں گے۔ پیغمبر کی مدد کن معنوں میں کریں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، جو دعوت لے کر آئے تھے، جو مشن لے کر آئے تھے، اس میں ان کی مدد کریں گے، ان کی دست و بازو بنیں گے۔ اور یہاں تو پیغمبر کی مدد کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید میں تو کہا گیا ہے اللہ کی مدد، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرتا ہے، کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ عجیب سی بات ہے، اللہ کی مدد کن معنوں میں؟ انسان جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے،
انسان کے پاس کہاں یہ سکت ہے کہ وہ اللہ کی مدد کرے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد و نصرت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو آپ کی سنت ہے، اس کے غلبے کی جد و جہد، اس شریعت کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے محنت۔ سورہ صف کے جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں یہ فرمایا نا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کونو انصار اللہ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ کہا تھا مسیح ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے رستے میں؟ قال الحواریون، تو کیا کہا تھا حواریوں نے؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، پیغمبر کی مدد کرنا اللہ کی راہ میں گویا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آپ کا دین، آپ کی شریعت موجود ہے، اور اس دین کی نصرت کے بہت سے راستے جو ہیں ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مفلحین میں شامل ہوں، جیسا کہ آگے فرمایا گیا ہے، تو اس کی پھر لازمی شرط یہ ہے کہ ہم نصرت دین کے کسی نہ کسی کام میں شامل ہوں۔ دین جو ہے وہ مغلوب ہے، دین غربت کی حالت میں ہے، ایسی حالت میں جو بھی دین کی دعوتیں ہمارے ہاں موجود ہیں اس میں لگنا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر بننا، یہ گویا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، بس وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لائیں، اس کی توقیر و تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اور یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یعنی آپ دیکھیں، پہلے کہا نا کہ یتبعون الرسول النبی الامی، رسول کا اتباع کریں، آخر کہاں پر کیا؟ کہ قرآن کا اتباع کریں۔ تو فلاح کی راہ کیا ہے؟ قرآن کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور یہی دو چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو قرآن مجید کی پیروی کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہی نجات کی راہ ہے۔ اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے، اس میں گویا اب دعوت دی جا رہی ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں باقی انبیاء پر بھی، ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ باقی ہر نبی کسی خاص قوم، ملت کی طرف بھیجا گیا اور ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے بھیجا گیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے اور قیامت تک کے لیے آپ کی بعثت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے یا اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے۔ تو فرمایا کہ اے نبی ان سے کہیے، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیامبر ہوں۔ کس اللہ کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ یعنی پیامبر کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ کس کا پیامبر ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، معاذ اللہ ہم ان کو چٹکیوں میں اڑا دیں گے، ہم ان پر پھپتیاں چست کریں گے، ہم ان کو پرسیکیوٹ کریں گے، ہم ان کو دبا لیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کون؟ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ پھر دعوت دی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی،
تو پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، اور جو اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اور اسی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ تو ہدایت ہم سب کو چاہیے، اور دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ راہ یاب ہو، رشد کی راہ اختیار کرے۔ تو پھر دوبارہ کہا کہ اب ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جو اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اب ہم ان آیات کا رواں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کو منتخب کیا، چنا، ہمارے مقرر وقت پر ان کو لے کر آئے۔ پھر جب ان کو پکڑ لیا اس زلزلے نے، اس وقت سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری طرف سے ایک امتحان، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا ولی ہے، کارساز ہے، تو ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں، مغفرت کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اسی پہ نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ تو ہر چیز پر وسیع ہے، بس ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی کی جس کو وہ پاتے ہیں اپنے ہاں لکھا ہوا تورات اور انجیل میں۔ وہ ان کو تلقین کرے گا بھلائی کی اور ان کو روکے گا برائی سے، اور ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور تمام نجس اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے ان کے بوجھ ہٹا دے گا اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر تھے۔ پس جو کوئی بھی اس نبی پر ایمان لائیں، اس کی توقیر و تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے انسانوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ وہ اللہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔